ایرانی انقلاب، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس طرح کی شاید ہی کوئی یوٹیوب پر ویڈیو موجود ہو۔ آپ کو اس کی پوری تفصیل میری ویڈیوز کے مختلف حصوں میں دیکھنے اور سننے کو ملیں گے۔ چینل پر 350 سبسکرائبر مکمل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا۔ ویڈیو بہت زیادہ انفارمیٹیو یعنی معلوماتی ہونے والی ہے۔ اب میں بڑھتا ہوں ویڈیو کی طرف۔ خمینی صاحب کے برپا کیے ہوئے اس انقلاب کی نوعیت کو سمجھنے اور اس کے بارے میں رائے قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ اس طرح کا انقلاب نہیں ہے جیسے صحیح یا غلط، اچھے یا برے حکومتی انقلابات دنیا کے ملکوں خاص کر اسلامی ممالک میں سیاسی نظریات کے اختلافات یا صرف اقتدار کی ہوس یا اسی طرح کے دوسرے عوامل و محرکات کی بنیاد پر ہوتے رہے یا ہوتے رہتے ہیں۔ خمینی صاحب کا یہ برپا کیا ہوا انقلاب مذہب شیعہ کی اساس و بنیاد اور عقیدہ امامت اور اسی سلسلے کے دوسرے عقیدے امام آخری الزمان مہدی منتظر کی غیبت کبریٰ اور اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں ولایت فقیہ کے اس نظریے کی بنیاد پر برپا ہوا ہے، جس کو خمینی صاحب نے مذہب شیعہ کی مختلف کتب حدیث کی بہت سی روایات سے استدلال کرتے ہوئے اپنی کتاب ولایہ الفقیہ اور حکومت الاسلامیہ میں پوری وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور خمینی صاحب کی یہ کتاب ہی گویا اس انقلاب کی مذہبی و فکری بنیاد ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے شیعہ مذہب خاص کر اس کی اساس و بنیاد عقیدہ امامت سے واقف ہونا ضروری ہے۔ اس لیے میں ناظرین آپ کو اس عقیدے سے متعارف اور واقف کروانے کے لیے پہلے اسی عقیدے کے بارے میں اجمال و اختصار کے ساتھ کچھ عرض کرتا ہوں۔ مذہب شیعہ کی بنیادی کتابوں اور ان کے ائمہ معصومین کے ارشادات سے گویا انہی کی زبان سے مسئلہ امامت کا تفصیلی بیان تو انشاءاللہ ناظرین آپ میری اس کے آگے والی ویڈیوز میں دیکھ سکیں گے۔ اس ویڈیو میں تو صرف اتنا عرض کر دینا اس وقت کے مقصد کے لیے کافی ہے کہ جس طرح ہم اہل سنت اور تمام امت مسلمہ کے نزدیک نبی و رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر اور نامزد ہوتے ہیں، امت یا قوم ان کا انتخاب نہیں کرتی، مذہب شیعہ کے نزدیک اسی طرح نبی کے بعد ان کے جانشین و خلیفہ امام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر اور نامزد ہوتے ہیں۔ وہ نبی علیہ السلام کی طرح معصوم ہوتے ہیں اور نبی و رسول ہی کی طرح ان کی اطاعت امت پر فرض ہوتی ہے۔ ان کا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر اور دوسرے سب نبیوں سے بالاتر ہوتا ہے۔ وہی امت کے دینی و دینوی سربراہ اور حاکم ہوتے ہیں اور امت پر بلکہ ساری دنیا پر حکومت کرنا ان کا اور صرف ان کا حق ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ جو بھی حکومت کرے وہ غاصب و ظالم و طاغوت ہے، خواہ وہ قرن اول کے ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوں یا ان کے بعد کے زمانوں کے خلفاء، سلاطین اور ملوک یا ہمارے زمانے کے ارباب حکومت۔ بہرحال مذہب شیعہ کے اس بنیادی عقیدہ امامت کی روح سے سب غاصب و ظالم اور طاغوت ہیں۔ حکومت صرف اللہ تعالیٰ کے نامزد کیے ہوئے ائمہ معصومین کا حق ہے، اور جس طرح نبی پر ایمان لانا اور اس کو نبی ماننا شرط نجات ہے، اسی طرح ان کے اماموں کی امامت تسلیم کرنا اور ان کو اللہ کا مقرر کیا ہوا امام معصوم اور حاکم ماننا بھی نجات کی شرط ہے۔ اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے اس دنیا کے خاتمے تک یعنی قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 12 امام نامزد ہیں۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نامزد فرمایا ہے۔ پہلے امام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد ان کے بڑے صاحبزادے حضرت حسن، ان کے بعد ان کے لیے ان کے چھوٹے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، پھر ان کے بعد انہی کی اولاد میں ترتیب وار 9 اور حضرات، ان میں سے ہر ایک اپنے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا امام، خلیفہ اور امت کا دینی اور دنیاوی سربراہ و حاکم تھا۔ اگرچہ حالات کی ناسازگاری سے ایک دن کے لیے بھی ان کو حکومت نہ مل سکی ہو، ان میں سے پہلے 11 امام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر 11ویں امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ تک اس دنیا میں جاری اللہ تعالیٰ کے عام نظام موت و حیات کے مطابق وفات پا گئے۔ 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سن 260 میں ہوئی، جس پر تقریباً 1200 سال گزر چکے ہیں۔ شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے اور یہ ان کے بنیادی عقائد اور جذب و ایمان میں سے ہے کہ ان کے ایک بیٹے تھے جو صغر سنی ہی میں معجزانہ طور پر غائب ہو گئے اور سنمن رائی کے اغار میں روپوش ہو گئے۔ اب قیامت تک انہی کی حکومت اور امامت کا زمانہ ہے۔ اس پوری مدت کے لیے وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے امام الزما اور امت کے دینی و دنیاوی سربراہ و حاکم ہیں۔
شیعہ صاحبان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ان کے غائب اور غار میں رپوش ہو جانے کے بعد چند سال تک ان کے خاص محرم راز سفیروں کے ان کے پاس خفیہ آمد و رفت بھی ہوتی تھی۔ ان کے ذریعے ان کے پاس شیعہ حضرات کے خطوط اور درخواستیں بھی پہنچتی تھیں اور انہی کے ذریعے ان کے جوابات بھی آتے تھے۔ مذہب شیعہ کی کتابوں میں اس چند سالہ زمانے کو غیبت کبریٰ کا زمانہ کہا گیا ہے۔ اس کے بعد سفیروں کی آمد و رفت کا یہ سلسلہ بھی منقطع ہو گیا اور امام غائب سے رابطہ قائم کرنے کے لیے کوئی بھی امکان باقی نہ رہا۔ اس کو اب 1200 سال ہو چکے ہیں۔ ان حضرات کا عقیدہ ہے کہ وہ اسی طرح روپوش ہیں اور کسی وقت جو ان کے ظہور کے لیے مناسب ہوگا غار سے نکل کر تشریف لائیں گے۔ جب کبھی ایسا وقت آئے، اس وقت کا زمانہ ان حضرات کی خاص اصطلاح میں غیبت کبریٰ کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ ملحوظ رہے کہ مذہب شیعہ کی روح سے عقیدہ امامت، توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت کی طرح اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس کے نہ ماننے والے توحید، رسالت و آخرت کے منکرین ہی کی طرح غیر مومن، غیر ناجی اور جہنمی ہیں، جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے۔ اس کے بارے میں مذہب شیعہ کی بنیادی کتابوں کی تصریحات اور ان کے ائمہ معصومین کے ارشادات ناظرین آپ انشاءاللہ اپنے موقع یعنی آنے والی ویڈیوز میں ملاحظہ کریں گے۔ اس وقت تو عقیدہ امامت اور امام آخر الزماں کی غیبت کبریٰ کے اجمالی بیان صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ امام خمینی کے برپا کیے ہوئے ایرانی انقلاب کو اس کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا۔ اس لیے ہم نے اس عجیب و غریب عقیدے پر یہاں کوئی تنقید بھی نہیں کی، صرف وہ بیان کر دیا ہے جو ان حضرات کا مسلمہ عقیدہ ہے اور مذہب شیعہ کی بنیادی کتابوں اور ان کے ائمہ معصومین کے ارشادات سے معلوم ہوا ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں، خمینی صاحب کی کتاب الحکومت الاسلامیہ ان کے برپا کیے ہوئے اس انقلاب کی مذہبی و فکری بنیاد ہے۔ تقریباً 150 صفحے کی اس کتاب میں ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ 12ویں اور آخری امام مہدی منتظر کی غیبت کبریٰ کے اس زمانے میں جس پر 1000 یا اس سے زیادہ سال گزر چکے ہیں اور بقول امام خمینی صاحب ہو سکتا ہے کہ ہزاروں سال کا زمانہ اور اسی طرح گزر جائے، فقہا یعنی شیعہ مجتہدین کا حق ہے بلکہ ان کی ذمہ داری اور ان کا فرض ہے کہ وہ امام آخر الزماں، امام غائب کے نائب اور قائم مقام کی حیثیت سے حکومت کا نظام اپنے ہاتھ میں لینے کی جد و جہد کریں، اور جب ان مجتہدین میں کوئی ایسا فرد جو اس کے اہلیت و صلاحیت رکھتا ہو اس مقصد کے لیے اٹھ کھڑا ہو اور جد و جہد کرے تو وہ معاشرے اور حکومت سے متعلق معاملات میں امام ہی کی طرح بلکہ خود نبی و رسول کی طرح واجب الاطاعت ہوگا۔ اسی کتاب میں الولایہ الفقیہ کا عنوان قائم کر کے خمینی صاحب نے لکھا ہے، جس کا ترجمہ ہے امام مہدی کی غیبت کبریٰ پر 1000 سال سے زیادہ گزر چکے اور ہو سکتا ہے کہ ہزاروں سال اس وقت کے آنے سے پہلے اور گزر جائیں جب مصلحت کا تقاضا ان کے ظہور کا ہو، وہ تشریف لائیں۔ بحوالہ الحکومت الاسلامیہ صفحہ نمبر 29 اور لکھتے ہیں، اور جب کوئی فقیہ مجتہد جو صاحب علم ہو، عادل ہو، حکومت کی تشکیل و تنظیم کے لیے اٹھ کھڑا ہو تو اس کے معاشرے کے معاملات میں وہ سارے اختیارات حاصل ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھے اور سب لوگوں پر اس کی سماع و طاعت واجب ہوگی، اور یہ صاحب حکومت فقیہ اور مجتہد حکومتی نظام اور عوامی و سماجی مسائل کی نگہداشت اور امت کی سیاست کے معاملات میں اسی طرح مالک و مختار ہوگا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین علی علیہ السلام ہیں۔ اور آگے لکھتے ہیں، فقہا یعنی مجتہدین ائمہ معصومین کے بعد اور ان کی غیبت کبریٰ کے زمانے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں اور وہ مکلف ہیں ان سب امور و معاملات کی انجام دہی کے جن کے مکلف ائمہ علیہ السلام تھے۔ الغرض امام خمینی صاحب کے ذریعے ایران میں جو انقلاب برپا ہوا اس کی یہی مذہبی اور فکری بنیاد ہے اور ان کی حیثیت دوسرے ملکوں کے قائدین انقلاب اور سربراہان حکومت کی نہیں بلکہ مذہبی شیعہ کی اساس و بنیاد عقیدہ امامت اور امام آخر الزماں کی غیبت کبریٰ اور غیبت کبریٰ کے زمانے میں ولایت فقیہ کے اصول و نظریے کی بنیاد پر وہ شیعہ مذہب کے 12ویں امام معصوم امام غائب کے قائم مقام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی اور حیثیت سے امام اور نبی ہی کی طرح واجب الاطاعت ہیں اور ان کے سارے اقدامات اور ساری کارروائیاں اس ہی حیثیت سے ہیں۔ جہاں تک میرا مطالعہ اور اطلاع ہے انہوں نے اپنی اس حیثیت پر پردہ ڈالنے کی بھی کوشش نہیں کی ہے اور ان کی اس حیثیت کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ پورے عالم اسلام بلکہ ساری دنیا کو اپنے زیر حکومت اور تحت اقتدار لانے کی جد و جہد کریں۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ امام خمینی نے ولایت الفقیہ کے نظریے کے بارے میں جو اس انقلاب کی بنیاد ہے جو کچھ الحکومت الاسلامیہ میں لکھا ہے اس میں پوری صفائی کے ساتھ اس کا اظہار ہے کہ اس نظریہ کی بنیاد پر صرف وہ شیعہ فقیہ مجتہد و امت کا امام و سربراہ حکومت ہو سکے گا
جو عقیدہ امامت اور امام آخر الزماں کی دنیا میں موجودگی اور 1100 سال سے ان کی غیبت کبریٰ کے زمانے میں ولایت الفقیہ کے نظریے کو بھی تسلیم کرتا ہو، کیا اس کے بعد اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہے کہ اس انقلاب کو خالص اسلامی انقلاب کہنا اور اجتماعات اور کانفرنسز میں سورہ الاسلامیہ لا شیعہ ولا سنیہ کے نعرے لگوانا ایسا فریب ہے جس میں صرف وہی لوگ مبتلا ہو سکتے ہیں جنہوں نے اس انقلاب کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کرنے کی بھی کوشش نہ کی ہو؟ ایرانی انقلاب کی نوعیت کے بارے میں اتنا ہی عرض کرنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ اس کے بعد خمینی صاحب کی شخصیت، بالخصوص ان کی مذہبی حیثیت کے بارے میں اختصار ہی کے ساتھ وہ عرض کروں گا جو ان کی تصانیف کے مطالعے سے معلوم ہوا ہے۔ کسی تحریک، خاص کر کسی انقلاب کے بارے میں رائے قائم کرنے کے لیے اس کے قائد کے نظریات و معتقدات کا جاننا جیسا ضروری ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ اس طرف سے غفلت وہی شخص جائز سمجھ سکتا ہے جس کے نزدیک ایمان اور عقیدے کی کوئی اہمیت نہ ہو، وہ بس حکومت اور اقتدار ہی کو دین و ایمان سمجھتا ہو۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہندوستان میں علامہ عنایت اللہ مشرقی اور ان کی خاکسار تحریک کا غلغلہ بلند تھا۔ ان کا فلسفہ اور ان کی دعوت یہی تھی کہ مادی قوت اور اقتدار حکومت ہی حقیقی ایمان و اسلام ہے، اور اس بنا پر اس زمانے میں مومنین صالحین کا مصداق وہ یورپین اقوام ہیں جن کے پاس قوت اقتدار ہے۔ ان کی ضخیم کتاب تذکرہ، جو ان کی دعوت و تحریک کی بنیاد تھی، اس میں اسی نظریے اور فلسفے کو قرآن پاک سے بھی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ میں نے جنہوں نے وہ زمانہ دیکھا ہے ان کو یاد ہوگا کہ ایک خاص ذہن رکھنے والا نوجوان طبقہ کیسے جوش و خروش سے ان کی دعوت پر لبیک کہہ رہا تھا اور ان کے لشکر میں شامل ہو رہا تھا۔ دراصل ملت میں ایسے لوگوں کا وجود ہمارے لیے سامان عبرت ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ناظرین، امام خمینی کے ایرانی انقلاب کو سمجھانے کے لیے ان کا نظریہ امامت، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک امام کا ہونا لازم ہے، جب تک کہ ان کے 12ویں امام جو کہ سرمن رائے غار میں موجود ہیں اور ان کا ظہور بقول امامی خمینی صاحب، اس پر مزید 1000 سال گزر چکے ہیں، جب تک وہ باہر نہیں آتے۔ وہ غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے، ایک غیبت صغریٰ کا بھی زمانہ ہے، اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو آنے والی ویڈیوز میں بتاؤں گا کہ وہ کیا ہے۔ جو بھی اس وقت میں ان کے مجتہدین ہیں ان کی امامت کو یا ان کے اس کام کو سنبھالے، اور یہ سلسلہ اور یہ انقلاب اس طرح سے برپا ہوا ایران میں، اور اس کی مزید تفصیلات انشاءاللہ آپ لوگ آنے والی ویڈیوز میں دیکھیں گے۔ انشاءاللہ جلد اس کی مزید تفصیلات کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔